اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے، اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے، اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے، کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو۔ سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے، اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا، برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذل کفین، 2 ہاتھ والا، سب 2 ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اثناء میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اثناء میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا۔ عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا۔ ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا،
آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے. سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا. تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے. دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو, چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے, کس طرح سے گرا ہوگا. جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے. پکارا اپنے بھائی کو, اپنے بھائی امام حسین کو پکارا. مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے. راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے. دوڑتے ہوئے آئے, عباس کو اٹھایا, سر لیا, اب بھی جان باقی تھی. کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں, تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی. دوسری آنکھ میں خون جمع تھا. عباس اسی اسنا میں کہہ رہے تھے مولا بس 2-3 خواہشیں ہیں, 2-3 خواہشیں. کہا عباس کہو تو صحیح. کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں, آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں, ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں. مولا حسین نے اپنے امامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی. جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ. کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا, خیمے کی طرف نہ لے جانا. کہا کیوں, ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں. کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں, میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا, بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے, میری لاش کو یہی چھوڑ دے. اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائے, کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں. عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے, اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا. قال آن انکسر ظہری, مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنے ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں, پھر لے آئے ہیں. بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے, لے آئے. کہا پانی تو نہیں لے آئے, وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے.